السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارا جو دعوت کا کام ہے، دین کے شعبے ہیں، حضرت تبلیغ کا کام ہے، خانقاہ ہے، مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، یہ سارے دینی شعبے ہیں، اور ان شعبوں کی وجہ سے دین جو ہے وہ پھیلتا رہتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت سے دین پھیلتا ہے۔ پھر مدرسے والے بھی محنت کرتے ہیں، خانقاہ والے بھی محنت کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں اگر اللہ کے یہاں قبول کرانا ہے تو ایک شرط ہے، اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ چاہے جتنا آدمی نقل و حرکت کرے، جتنے چلے لگائے، جتنے جماعتوں میں جائے، جتنے مدرسے کھولے، جتنے خانقاہیں کھولے، یوں کہ قبول کرانا ہے ایک شرط، وہ کیا کہ کام آدمی اللہ کے لیے کرے، کوئی غرض نہیں، نہ مال کی غرض، نہ جاہ کی غرض، نہ حب جاہ نہ حب مال۔ کہ پچھلی امتیں جو تباہ ہوئی ہیں یہ رذائل کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ میں کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، لیکن چونکہ بروڑا میرا ہے، میرے باپ کا ہے، اس بروڑا کے ساتھ میرے والد کی تاریخ بھی بہت منسوب ہے اور میری تاریخ بھی بہت منسوب ہے۔ ہمارے بہت قصے ہوئے ہیں یہاں بروڑا میں۔ اب تو بڑھاپے کی وجہ سے وہ گلیاں یاد نہیں رہی ہم کو، لیکن آپ کے یہاں گلیوں میں گشتوں میں جو ہے ہمارے ساتھ ہی بڑے قصے ہوئے ہیں۔ 1978 1977 کی بات کر رہا ہوں میں، یا 1979۔ تو ایک بات جو ہے ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، لیکن امید ہے کہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کہ قرآن حدیث کی بات ہے۔ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ایک سوال ہے کہ مشرکین جائیں گے کہ نہیں، یہود جائیں گے نہیں، نصارہ جائیں گے کہ نہیں، مجوسی جائیں گے یہ کہا وہ لوگ جو سورج کو پوجتے ہیں وہ لوگ جائیں گے، ان کا نہیں۔ تو کون جائے گا؟ کسی نے کسی کو تو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے نا۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے وہ لوگ جائیں گے جو دین کا کام کرتے تھے اور ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔
کیا کام کرتے تھے؟ کہ دین کا، اور نیتوں میں کھوٹ تھا. جائیں گے نہیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھڑکائیں گے، ایندھن بنائیں گے اللہ. پھر یہودیوں کو ڈالیں گے، پھر نصارہ کو ڈالیں گے، پھر مشرکین کو جیسے. لیکن پہلے یہ لوگ تیاری جو ان لوگوں کے ذریعے کریں گے جو دین کا کام کرتے تھے اور نیت میں کھوٹ تھا. اس لیے کوئی بھی کام کرو آپ اپنی نیت ٹٹولو. میں گشت کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اچھا، حشر کا میدان میں ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا، مجھے بھی پوچھے گا، آپ کو بھی پوچھے گا. جب اللہ پوچھے گا آپ ذرا اللہ پاک تھوڑا ٹھہریے، میں امام صاحب کو بلا لاؤں، میں ذرا ہمارا امیر صاحب کو بلا لاؤں، میں محتمیم صاحب کو بلا لاؤں، میں میرے پیر کو بلا لاؤں. اللہ کہیں گے نہیں، آپ کے پیر سے، آپ کے امام صاحب سے، آپ کے امیر صاحب سے ہم پوچھ لیں گے، آپ اپنا بتاؤ کیا کر کے آئے آپ. یہ بنیادی چیز ہے. اس لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ یہ آتے جاتے رہتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ہر کام سے پہلے آدمی اپنی نیت ٹٹولے میں کیوں کر رہا ہوں. حرم شریف میں ایک مرتبہ ہم تھے تو مولوی طارق جمیل کا نام سنا ہوگا، ہم سب ایک ہی بلڈنگ میں ٹھہرے تھے حج میں. اب تو حج ختم کے قریب ہو گیا، اللہ کرے پھر کھل جائے. ایک ہی بلڈنگ میں ہم لوگ ٹھہرے تھے تو مغرب کی نماز کے لیے وہ بھی نکلتے تھے، مغرب کی نماز کے لیے ہم بھی نکلتے تھے. چونکہ حج تھا، حج میں بہت بھیڑ ہوتی ہے وہاں حرم شریف میں، تو جو برج الحاجر ہے، کلاک ٹاور ہے، وہی ٹھہرتے تھے ہم. تو ساتھ ہی جو ہے نکلتے تھے، ساتھ ہی نکل کر ہم سیڑھی پر جا کر مسجد میں وہاں نماز پڑھتے تھے. ہمارے خواتین وہاں عورتوں کا انتظام ہوتا تھا، وہاں نماز پڑھتی تھی. تو چلتے چلتے میں نے مولوی طارق جمیل سے کہا، میں نے کہا بھی ایک بات میرے دل میں یہ آ رہی ہے کہ قرآن شریف میں جو ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہی کو پہلے لائے ہیں، ہدایت کے بعد میں لائے ہیں، کہ قرآن کے ذریعے سے کئی لوگوں کو ہم گمراہ کریں گے اور اسی قرآن کی وجہ سے کئی لوگوں کو ہم ہدایت دیں گے. یہی ہے نا اس کا ظاہری تفسیر، یضل بہ کثرت، لیکن پہلے گمراہی لائے ہیں بعد میں ہدایت لے. اللہ ہے نا. تو پھر میں نے کہا میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، جمیع ما یتعلق بالقرآن، قرآن سے لگتے بھگتے جتنی چیزیں ہیں، نماز یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، زکوٰۃ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، حج یضل بہ، یہ سارے اکثر قرآن سے ملی ہوئی چیزیں ہیں. عمرہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ کہ تصنیف تالیف یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گشت یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تعلیم، ہم تعلیم کا حلقہ کرتے ہیں نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مدرسہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ساری چیزیں آ جائیں گی. اس لیے آدمی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کلیئر رکھے، وہ آدمی کہیں پر بھی اٹکے گا نہیں. اور اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کلیئر نہیں رکھا تو ابا فرماتے تھے کہ جیسے خنزیر ہوتا ہے، خنزیر وہ پھول کے باغ میں بھی چلا جاوے، چمن میں بھی چلا جاوے، وہ گوبر ہی ڈھونڈے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مزاج میں وہ ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے یہاں ہماری سوچ کا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ہماری سوچیں ریکارڈ ہو رہی ہیں وہاں. ہم نے کیا سوچا تھا، اگرچہ اس پر پکڑ ہو نہ ہو وہ بات الگ ہے، لیکن ہم نے سوچا یا ہمارے دل میں خیال آیا، وہ ریکارڈ ہو گیا. پوچھیں نہ پوچھیں لیکن ریکارڈ ہو گیا وہاں. اس لیے صحابہ ڈرتے تھے، کہتے تھے نافق انزلہ نافق انزلہ نافق انزلہ، وہ اسی وجہ سے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہے. اس لیے ذہن میں رکھنا
ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں. ہم تو انسان ہیں، چوک ہوگی، گناہ ہو جاوے، کوئی چوک ہو گئی، فوراً اس کے پیچھے نیکی لگا دو، وہ نیکی بھگا دے گی اس گناہ کو. یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. اور دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، ہندوستان کی تقدیر ڈبل بدل رہی ہے، اللہ تعالیٰ بدل رہا ہے. حالات 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 حالات. تو اس وقت میں تو رجوع الی اللہ، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تمہارے طرف متوجہ ہو رہا ہے، اللہ تم کو معاف کرنا چاہتا ہے. یرید اللہ ان یتوب علیکم، واللہ یرید ان یتوب علیکم. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو کہ کوئی بھی چیز اگر ہم کریں تو یہ بھی ذہن میں رکھنا، ہم بیٹھے ہیں یہاں، ہمارے دل میں خیال آیا کچھ، یہ کہ وہ عرش پہ لکھ دیا جاتا ہے، آیا خیال، اس خیال پر عمل نہیں کیا، گناہ ہوگا، لیکن لکھ تو گیا نا. اس لیے علماء نے کیا لکھا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے اور خیال میں کوئی دوسری لڑکی ہے تو اللہ کے یہاں زانی شمار ہوگا. کہتے ہیں نا زنا کی قسمیں، آنکھ کا زنا، ہاتھ کا زنا، خیال کا زنا، زبان کا زنا، ہے نا قسمیں. وہاں تو اس سے تو چھپ نہیں سکتا. بھئی ہیرا پھیری تو ہم آپس میں کریں گے، ہیرا پھیری آدمی کہاں کرتا ہے؟ آپس میں. لیکن وہاں تو وہ چیز چلتی نہیں ہے. یہ ایمانی معیار ہونا چاہیے. کام کریں، بہت کریں، ماشاءاللہ ہمارے یہاں جماعتیں بہت نکلتی ہیں، بلکہ جتنے بھی صوبے ہیں ان سب میں زیادہ سے زیادہ ہمارے صوبے گجرات سے جماعتیں نکلتی ہیں. سب جگہ جاتی ہے، 3 چلہ، 1 چلہ، 10 دن مستورات کی یہ ساتھی قربانیاں دیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نکلنا ضائع نہ ہو. اس کے لیے صفات کا ہونا ضروری ہے، کوالٹی. اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. ہمارے زبان کے بول اچھے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا، آخری ملاقات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب رخصت کیا تو معاذ بن جبل کو نصیحت کی، اور آخر میں نکلتے نکلتے اپنی زبان پکڑ کے حضور نے معاذ بن جبل کو سمجھایا تھا، معاذ یمن جا رہے ہو، واپس آؤ گے مدینہ، میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، میری قبر کے اوپر سے تمہارا گزر ہوگا، لیکن معاذ دیکھو میری طرف. اور حضور نے اپنی زبان نکالی، اس کی حفاظت کرنا سمجھایا امت کو. یہ خالد بن معاذ بن جبل کے لیے نہیں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جملہ نکلتا ہے، لکھنے والا لکھ دیتا ہے. حشر کے میدان میں آئے گا، وہاں ہیرا پھیری نہیں چلے گی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس کا فضل کر دے، فضل سے کسی کو معاف کر دے، یہ بات الگ ہے. لیکن قانون ہے اللہ کا. اس لیے صفات کے ساتھ ہم دین کا کام کریں، جو دین کا شعبہ ہو صفات کے ساتھ. ڈرتے تھے بڑے بڑے جو ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو میں نے خود نے دیکھا، جب عروج تھا اس وقت بڑے بڑے اجتماعات دنیا بھر میں ہوتے تھے اور بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے. اب وہ مجمع تو کم ہو گئے حالات کی وجہ سے، اور ساری دنیا کے اندر جو وہ حالات وہ مجمع رہے نہیں. ورنہ ہم نے دیکھے وہ مجمع 5-5 لاکھ کا مجمع، 6-6 لاکھ کا مجمع، جون سے صبح میں چلے جاؤ. تو ابا جو ہے تنہائی میں کہتے تھے، بھئی یونس مجھے تو فکر ہو رہا ہے اپنا، کہ لوگ میری وجہ سے جماعتوں میں نکل رہے ہیں، پتہ نہیں حشر کے میدان میں میرا کیا ہوگا. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اس میں بنیادی صفتیں بتائی، اخلاق بتائے، اخلاق، ساتھیوں کے ساتھ اچھا گمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے حضور نے کئی وصیتیں کی تھی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں پڑھو. میں نے میری کتابوں میں کہیں نہ کہیں کچھ جمع کی ہیں، لکھی ہیں کہیں نہ کہیں میں نے.
لیکن انتقال سے پہلے آپ نے کئی وصیتیں کی. عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ کہا, عبداللہ ابن مسعود کو کچھ کہا, ماؤں کو کچھ کہا, کہ جیسے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو آدمی وصیتیں کرتا ہے. ایک اہم نصیحت کی تھی حضور نے, اور وہی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دیکھو اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. برا گمان نہیں, اچھا گمان. اور آدمی ڈرتے 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 چلتا رہے تو آدمی منزل تک پہنچ جائے گا, اور اگر بے باک ہو گیا تو آدمی محروم ہو جاتا ہے. شقی کون ہے؟ جو بے باک ہو جائے. اور سعید کون ہے؟ جو ہر وقت کانپتا رہے, ڈرتا رہے, کانپتا رہے, ڈرتا رہے, کانپتا رہے, ڈرتا رہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول کرے گا, اس کی دعائیں بھی قبول کرے گا, اور اللہ کا مقبول بندہ بنے گا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال 40 سال کی عمر میں ہو گیا. 40 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے. عمر ابن عبدالعزیز 2-2.5 سال مختصر عرصہ ان کو ملا, عمر ابن عبدالعزیز کو. لیکن کوالٹی دیکھو عمر ابن عبدالعزیز کی. طبیعت خراب تھی ان کی, بخار بہت آتا تھا عمر ابن عبدالعزیز کو, بہت بخار آتا تھا. تو شاہی طبیب آئے, اطباء, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی تو انتڑیاں کٹ گئی ہیں, خراب آپ کے بچنے کی وہ کوئی امید نہیں ہے. بھئی میری انتڑیاں کیسے کٹی؟ بولے کسی نے زہر دیا ہے آپ کو. مجھے کون زہر دے گا؟ میں کہا تو کچھ پتہ نہیں کس نے, لیکن معاملہ یہ ہے آپ تحقیق کرو. تو ان کے ساتھ ان کا خادم رہتا تھا. عمر ابن عبدالعزیز نے تنہائی میں اس کو بلایا. میں کوالٹی سمجھا رہا ہوں. اور تنہائی میں بلا کر کہا کہ دیکھ بھائی ابھی کمرے کے اندر میں ہوں اور تو ہے, اور تو کوئی ہے نہیں, اور تو میرے ساتھ ہر وقت رہتا ہے. تو میرے کھانے میں تو نے زہر ملایا؟ پہلے تو تھوڑا آدمی کی عادت ہوتی ہے نا, ہیرا پھیری, نہیں یہ تھا یہ تھا یہ. بھئی تو نے اگر زہر ملایا ہے تو مجھے کہہ دے تاکہ میں اپنے آخرت کی تیاری کروں. چونکہ ساری امت کا میں امیر ہوں, ذمہ داری ہے میں سیٹ کروں اپنے آپ کو, جو نصیحت کرنے نصیحت کروں. تو اس نے ہاں کا جواب دیا, ہاں میں نے زہر ملایا ہے. تو کتنے پیسے ملے؟ بولے 2000 درہم. کس نے دیے 2000 درہم؟ یہ عمر ابن عبدالعزیز نے نہیں پوچھا, یہ نہیں پوچھا. 2000 درہم تو نے کیا کیے؟ کہ میرے پاس ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز کیا کہہ رہے ہیں؟ کوالٹی بتا رہا ہوں, یہ ہمارے کام کرنے والوں کی یہ کوالٹی تھی. آج تو اللہ معاف فرمائے کہ اگر بیوی نے تھوڑا نمک بھی زیادہ ڈال دیا نا, ایاں مڑی چھے اوپر مت مل جے. اور وہاں عمر بن عبدالعزیز کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھ بھائی تو نے مجھے زہر دیا, 2000 درہم تجھے ملے, میں تجھے نہیں پوچھتا کہ کس نے تجھے دیے ہیں, کس نے, یہ میرا کوئی اس کا مطلب نہیں ہے. بس میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ تو جو ہے یہاں سے چلا جا, ورنہ لوگوں کو اگر پتہ چلے گا تو تیری بوٹی بوٹی ختم کر دے گا. اس لیے کہ سارے لوگ, عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تو بہت زبردست تھی. تو چلا جا یہاں سے, یہ 2000 درہم جو ہے بیت المال میں جمع کرا دے, اور تیرا اس مہینے کا پگار بھی دے دیتا ہوں تاکہ تیرے گھر تک پہنچنے میں تجھے پیسے کام لگے. تھوڑا اور بھی لے لے, اور تو اپنے گھر چلا جا. اپنے گھر کو تو چلا جائے گا تو وہاں تو محفوظ رہے گا, آپ نے کوئی تجھے مارے گا نہیں کچھ, اور میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. یہ کہا عمر بن عبدالعزیز نے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے تاکہ اللہ کے یہاں تیری پکڑ نہ ہو. خیر وہ وہاں سے چلا گیا. اب طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے سارے کے سارے, ان کے جو حکام تھے, وہ یہ غنودگی ہوتی تھی, ان کو جو ہے بیہوشی ہوتی تھی عمر بن عبدالعزیز کو. تو ان سب نے آواز دی, یوں کہا کہ بھئی وہ غلام کہاں ہے؟ غلام جو ہر وقت ساتھ رہتا تھا,
تو عمر ابن عبدالعزیز نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کہا کہ دیکھو میں نے اس غلام کو معاف کر دیا ہے، اس لیے میری طرف سے کوئی قصاص نہ لے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، قصور اسی کا ہے لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ آج یہ کوالٹی ہے، ایک زیرو بھی نہیں ہے، کسی ساتھی کو کسی آدمی برداشت نہیں کرتا، نہ، ساتھیوں کی قدر کرو۔ بڑی مشکل سے ایک کام یہاں تک پہنچا ہے ہمارا، بہت دھکے کھائے، بہت پریشانیاں اٹھائیں، بہت کئی جماعتیں نکلی، جماعت والوں کو بھی تکلیف ہوئی، اس کے بعد ہم اس منزل تک پہنچے۔ اس لیے یہ عمارت ہماری ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ عمارت اور مضبوط ہونی چاہیے۔ اور مضبوط ہوگی کیسے؟ یہ کہا کہ دینداری اور اخلاق سے ہوگی، اچھے اخلاق، اچھا گمان، ساتھیوں کی قدر، ساتھیوں کی عزت، ساتھیوں کو عزت دو۔ عزت دینے سے سامنے والا چھوٹا بچہ ہے آپ کا، آپ اس کو عزت دو گے آپ کے قریب آئے گا، اور اگر آپ اس کو جھڑکو گے تو بھاگے گا دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب سے خراب لوگوں کو عزت دی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا سارہ، یہ گانا بہت اچھا گاتی تھی، اس کی آواز بہت اچھی تھی، اور جہاں حتیم ہے نا آج کل حتیم، وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا تھوڑا سا دور، اور بڑے بڑے چودھری دور دور سے، مشرکین مکہ، دوسرے طائف کے، یہ سب چودھری وہ آتے تھے اور اپنے وہاں کے شاعروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار لکھ کر لاتے تھے، ہجوم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں، اور یہ سارا کے ساتھ گڑ جوڑ کرتے تھے کہ سارا ہم ایک ہفتے کے لیے آئے، ایک ہفتے کے لیے تو بک ہے ہمارے لیے۔ بک، دو عورتیں تھیں، ایک گانے والی اور ایک زانیہ۔ عناق جو تھی یہ زانیہ تھی، اس نے اڈا کھول رکھا تھا مکہ میں، اور یہ ساریہ جو تھی، یہ سارا جو تھی، یہ جو گانا گاتی تھی۔ دونوں کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں، میں آج آپ کو صرف سارا کا قصہ سناتا ہوں، عناق کا انشاءاللہ دوسری مرتبہ اللہ لائے تو وہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو کچھ سیٹنگ کرتے تھے اس کے ساتھ، ایک ہفتہ تو ہمارے لیے ریزرو ہے۔ رات کو جو ہے وہ طبلہ بجاتی تھی اور گانا گاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، سنتے مطلب کان میں آواز پڑتی تھی حضور کے خلاف۔ آپ کو معلوم تھا کہ میرے خلاف گانا گاتی ہے، اس کو تو پیسے سے مطلب ہے۔ لوگ ٹپ دیتے تھے۔ حاتب بن بلتا ایک یمنی صحابی تھے، نوجوان تھے، مالدار تھے، یہ ٹپ بہت دیتے تھے، اور یہ لے ٹپ، سمجھتے ہو نا بھائی، پتہ نہیں ٹپ کہیں ہدیہ کہیں جو بھی ہو، ارے 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 واہ 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 واہ، وہ شاعر لوگ پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کوئی پھول برساتا ہے ان کو، تے حاتب بن بلتا ہیں، دوسرے صحابی ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیسہ دیتے تھے، اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، بدر بھی ہو گیا، سارے قصے ہو گئے، فتح مکہ باقی ہے، فتح مکہ بھی ہوا نہیں ہے، وہ ہونا ہے، لیکن باقی قصے تو سب ہو گئے، سارے غزوے ہو گئے۔ یہ سارا مدینہ منورہ آئی۔ جب مدینہ منورہ آئی تو ظاہری بات ہے کہ مدینہ میں زیادہ تر تو مکہ کے لوگ تھے، آگے تھے ہجرت کر کے۔ دوسرا، مدینہ والے بھی جو مشرکین تھے وہ بھی مکہ جاتے تھے تو اس سے سیٹنگ کر لیتے تھے، سب جانتے تھے اس کو، سارا۔ اب جب مدینہ منورہ میں آئی تو ہوا ہوئی، ارے بھی کچھ سنا تو نے کہنا سارا مدینہ میں آئی ہے، سارا۔ کسی یہودی نے اس کو پناہ دی تھی، یہود بھی جاتے تھے وہاں بیت اللہ کی وجہ سے۔ اب باتیں تو صحابہ میں پھیلی، سارا آئی ہے، سارا آئی ہے، یہ باتیں پھیلتے پھیلتے ماؤں تک آ گئی بات، مائیں بھی پہچانتی تھی اس کو۔ حضرت عائشہ کہتی تھی میں چھوٹی تھی، اور چھوٹی تھی تو میں جو ہے چلی جاتی تھی،
باہر اگر کھڑے کھڑی سنتی تھی، سمجھ میں تو کوئی آتا نہیں تھا. حضرت عائشہ جو ہے یہ چھوٹی، حضرت فاطمہ جو ہے یہ بڑی. یہ سب جانتے تھے، ام سلمہ ہے، حضرت میمونہ ہے، قریش تھے نا سارے کے سارے، اور مکہ قریش سے بھرا ہوا تھا. اب ماؤں تک بات پہنچی تو ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ حضرت کچھ سنا آپ نے؟ کہنا سارا آئی ہے مکہ سے. اوہو سارا؟ ارے یہاں کیوں آئی ہے وہ؟ کہ خدا نہ خدا اڈا نہ کھولے یہاں گانے کا. اگر اڈا کھولا تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان تو جائیں گے نہیں، لیکن پرانے رہ گئے کبھی کبھی ابھرتی ہے نا. آپ سمجھے گے نہیں؟ ہم ایک مرتبہ کسی جگہ جماعت میں گئے تھے، ہونولولو کہ ہمارا دورہ تھا پرانا، ہمارے سے ایک بڑے میاں تھے، تو وہ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے گنگنا رہے تھے. احمد آباد کے تھے، گنگنا رہے تھے. کیا کر رہے ہو چچا؟ آج ارے آج پرانے گانے گائے سنے ہیں بہت، وہ گانا گنگنا رہا ہوں. آپ سنتے وہ گانا گنگنا. میں نے کہا اچھا وہ تو گھری ہے سارا والی. میں نے کہا آپ کو یہ فکر ہوا کہ مدینہ منورہ میں آئی ہے تو کہیں یہاں اگر خدا نہ خواستہ اگر اڈا کھول دیا تو یہود تو جائیں گے جائیں گے، مشرکین تو جائیں گے جائیں گے، پیسوں کی کیا کمی ہو ان کے پاس. لیکن کبھی ہمارے ساتھی بھی وہ پرانی یاد آ جاوے تو وہ بھی کہیں نہ چلے جائیں. سب سے بڑا زیادہ تعلق سارا کا حاتب ابن بلتع سے تھا. یہ یمنی تھے، صحابی تھے، مسلمان ہو کر آ گئے، لیکن گھریلو تعلق جسے کہتے ہیں، آنا جانا روزانہ مکی زندگی میں کوئی آوے نہ آوے یہ پوٹلے لے کے پہنچ جاتے تھے. دن میں جو کمایا رات کو سارا کو دے دیتے تھے. آپ کی ایک عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی بات کی تہ میں نہیں پڑتے تھے، کوڑے دینا وہ نہیں، اپنے کام سے کام. کہ داعی کی یہ صفت ہونی چاہیے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ 3 صفات ہے داعی کی. درگزر کرو، ہاں، پر اچھی باتیں بتاتے رہو. کل معروف صدقہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی، کہ کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. اور اگر کوئی ایڑا ٹیڑا دماغ کا آ جائے، ایڑا ٹیڑے تو ہوتے ہیں نا، بروڈا میں بھی ہوں گے، ہر جگہ یہ قوم تو موجود ہوتی ہے نا. یہ قوم، یہ مال ہر جگہ ہوتا ہے، ریجیکٹ مال. ان کا کام خالی چھیڑنا ہی ہوتا ہے. تو کیا فرمایا؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. ان سے زیادہ ویدہ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. سلام علیکم، اپنا کام کرو. تو حضور نے کوئی تحقیق نہیں کی کہاں ٹھہری ہے، کیوں آئی ہے. ابو بکر سے نہیں کہا، عمر سے نہیں کہا، کسی سے نہیں کہا، حالانکہ پتہ سب کو چل گیا تھا کہ آئی ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اخلاق بتا رہا ہوں ٹاپ لیول کے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، وہ مدینہ میں ہی تھی، وہ دعوتیں کرتے تھے یہود، کتابوں میں لکھا ہے سارا آج ہمارے یہاں دعوت، لیکن فلاں گانا سنانا فلاں، تو وہ جمع کرتے تھے لوگوں کو. سمجھ گئے نا آپ؟ آج میرے یہاں سارا آنے والی ہے، تم بھی آ جانا، تم بھی آ جانا، تم بھی آ جانا. وہ فلاں گانا، تو اسے گانا سناتی تھی وہ، ان کو تو گانا سننے سے مطلب ہے. حضور کی مجلس میں آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سارے صحابہ ہیں، سامنے دروازے پر آ کر کھڑی رہی، جہاں آج کل جو ہے یہ باب البقیع ہے، اور باب البقیع کے قریب میں جو دروازہ ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ آ کر کھڑی رہی. اور یہاں اس طرف جو ہے جہاں امہات المومنان کے مکانات تھے، جہاں آج کل اصحاب صفہ ہے اس کے قریب میں امہات المومنین کے مکانات تھے. اور آ کر جو ہے وہاں آ کر چادر وادر روڑ کر ایسے آپا بن کر، آپا ہوتی ہے، کھڑی رہی. حضور بیٹھے ہیں، حضور کی نگاہ نہیں پڑی، لیکن صحابہ نے دیکھا تو صحابہ پہچان گئے کہ سارا ہی ہے مجلس میں. صحابہ نے نظریں نیچے کر لی.
بات کرتے کرتے مشورہ ہوتے ہوتے حضور کی نگاہ پڑی تو حضور نے کہا بھی کون ہے؟ اوہو انت سارا، ارے تو سارا؟ اب یہ جملہ کہا تو ماؤں نے سنا، جہاں ماؤں نے سنا تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے، جو مشغول تھی ماں حضرت فاطمہ وغیرہ، ارے وہ سارا آئی ہے، سارا دیکھی تو پہلے وہاں دیکھی تھی مکہ میں، لیکن یہاں تو دیکھی نہیں ہے، ارے سارا آئی ہے سارا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں سب کے سامنے، مدینہ منورہ بھی تم کیوں آئی ہو؟ مدینہ منورہ آنے والے لوگ جو ہوتے تھے 2-4 قسم کے ہوتے تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے تھے جو اسلام قبول کرنے آتے تھے، وہ سب جگہ سے تھک تھکا گئے تو چلو مدینہ جا کر مسلمان ہو جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ اسلام قبول کرنے نہیں آتے تھے، شرارت کرنے آتے تھے، تو شرارت کرنے والا ایک آدمی نہیں ہوتا تھا، 10-15 ہوتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ مدینہ والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آتے تھے، 100-200 کا جتھا۔ اب یہ تو اکیلی ہے، ایک عورت تو کیا مقابلہ کرے گی مسلمانوں کا؟ تو آپ نے پوچھا سارا کیوں آئی ہو مدینہ میں؟ فسکتت، خاموش رہی۔ آپ خود پوچھ رہے جئت مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی ہو، جیسے ہجرت کر کے آدمی آتا ہے، ہجرت کر کے آئی ہو؟ اس نے کہا اللہ۔ جئت مسلمہ، مسلمان ہونے آئی ہو؟ کہ نہیں بے، ہجرت کر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کر کے آئی ہے یعنی اب یہیں ٹھہرنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے۔ مسلمان ہونے آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کروں گی اور واپس چلے جاؤں گی، یہاں ٹھہروں گی نہیں، اپنا اسلام قبول کر کے جہاں میرا ٹھیا ہے وہاں چلے جاؤں گی۔ آپ نے مجھے جئت مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی ہو کرنا، کہ جئت مسلمہ، مسلمان ہونے آئی کرنا۔ آپ نے فرمایا کیوں آئی ہو؟ کہ حضرت میں اس لیے آئی ہوں کہ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، مکہ مکرمہ میں گانا گاتی تھی، آواز میری اچھی تھی، کشش تھی، چہرے پر بھی رونق تھی، چہرے پر بھی روغن تھا، اب وہ روغن جو ہے ختم ہو گیا، آواز بھی کمزور ہو گئی، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، اور جتنے بھی میرے کسٹمر تھے، گاہک تھے، جتنے بھی اچھے اچھے جو مجھے پیسہ دیتے تھے، کئی لوگ تو بدر میں مارے گئے، کئی لوگ فلاں جگہ مارے گئے، اور جو بچے کچے تھے وہ آپ کے پاس آ گئے، بیٹھے ہیں سارے۔ اس مجلس میں ہاتھی بھی نہیں بلتا بھی تھے، چونکہ ان کا تو پرانا یارانہ رہا ہے نا، یہ بھی تھے۔ اچھا چلو بچے کچھ یہاں آ گئے، مسلمان ہو گئے، سب یہاں آ گئے، آپ کے پاس آ گئے، تو اب کیا چاہتی ہو تم؟ میں مدد لینے آئی ہوں، اناج چاہیے، پیسے چاہیے، میرے پاس اب کھانے کو نہیں ہے، آپ میری مدد کریں۔ آپ جواب دے رہے بھاگ یہاں سے، معاف کر، یہ نہیں۔ حالانکہ معلوم ہے آپ کو کہ اس نے میرے خلاف برائیاں کی ہیں، گانے گائے ہیں۔ امیہ بن سلط کی ٹکر کی تھی۔ امیہ بن سلط جو تھا یہ بھی وہاں کا شاعر تھا، جیسا علامہ اقبال ہمارے یہاں ہے نا، ویسے حجاز کا امیہ بن سلط تھا۔ اللہ کی شان میں بھی تعریف گانے گاتا تھا وہ، اے اللہ تو نے یہ پیدا کیا، تو نے یہ پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اشعار پڑھتے تھے، اور حضور ایک جملہ کہتے تھے کہ امیہ ابن سلط یہ کافر ہے لیکن اس کے اشعار مسلمان ہیں، کہ وہ تو کافر ہے لیکن اس کے اشعار مسلمان ہیں۔ انت الذی خلقت الشمس والقمر، انت الذی خلقت الحجر والشجر، ایسا اشعار پڑھتا تھا، وہ لکھتا تھا، تو حضور لوگ گنگناتے تھے، جو توحید کے اشعار ہوتے تھے وہ، لیکن مسلمان نہیں ہوا سوال اندر۔ تو آپ نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا یہ کہا کہ دیکھ سارا، میں تیری مدد کروں گا اور میں میرے ساتھیوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، صحابہ کو نہیں کہوں گا کہ تم پیسہ دو، یہ نہیں کہوں گا، میں خود میرے خاندان والوں کو کہوں گا کہ یا آل قریش
تم اس کی مدد کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بس قریش صرف وہ مدد کریں. آپ نے چادر بچھا دی, ماؤں نے انگوٹھیاں بھیجی, کسی نے جوڑا ہار بھیج دیا, کسی نے کھجوریں دے دی, کسی نے یہ, کسی نے یہ, کسی نے یہ, کسی نے, اور کہا سارا ہو گیا تیرا کوٹا پورا. تو سارا دیکھنے لگے کہ ہاں حضرت ہو گیا کوٹا, جا. یہ نہیں کہا یہ آئی ہے تو تجھے مسلمان بننا پڑے گا, یہ آئی ہے ہمارے قانون کے مطابق رہنا پڑے گا. نا کہ ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, جاؤ خوشی خوشی جاؤ. اس نے ساری پوٹلی لی اور پوٹلی لے کے جب روانہ ہونے لگے تو دروازے پر ہاتھی بھی نہیں بلتا کھڑے تھے. سارا کہاں ٹھہری ہے, تو کہاں ٹھہری ہے, چونکہ وہ جانتی تھی پیسے بہت دیے نا, اور یہ بھی جانتے تھے میں فلاں جگہ ٹھہری ہوں, ٹھیک ہے میں آتا ہوں تنہائی میں, تھوڑا ایک ارجنٹ کام ہے. آ جانا, کل مجھے جانا ہے مکہ, یعنی کل میں چلی جاؤں گی, جو بھی کام ہو تم آ جانا وہاں. ہاتھ نہیں بلتا پہنچ گئے. ارے خط دیا, یہ خط مکہ کے قریش جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان کو دے دینا, اور کسی کو پتہ نہ چلے, بس میں جانوں تو جانے. ہاتھ نہیں بلتا آ گئے. یہاں مدینہ میں کسی کو پتہ نہیں کیا کیا ہاتھ نہیں بلتا نے, سارا نے کیا کیا. وہ سارا تو خط لے کے روانہ ہو گئی. اور یہاں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء الی آخر الآیہ. سورہ ممتحنہ کے شروع کی آیتیں نازل ہوئی. حضور نے بلایا صحابہ کو, بھائی آؤ, کوئی عورت جو ہے وہ جا رہی ہے مکہ مکرمہ, اور یہ خبر آئی ہے کہ خط لے کے جا رہی ہے, پرائیویٹ خط ہے, اس میں ہمارا راز ہے, جلدی سے کون پکڑے گا. حضرت علی کھڑے ہو گئے, میں ہوں. حضرت علی تیار ہو جاتے تھے, حضرت میں ہوں. تم اکیلے نہیں, 2-3 اور لے لو. فضل ابن عباس, حضرت علی, فلاں فلاں, ایک جماعت بن گئی. اور جماعت بن کر کہا کہ تم جاؤ, تمہارا صرف کام اتنا ہے, وہ خط لے آؤ اور کچھ نہیں. یعنی اسے مارنا مت, اسے ڈرانا مت, دھمکانا مت. ہمارا مطلب تو ہے خط. وہ خط مکہ والوں تک پہنچنا نہیں چاہیے. اگر مکہ والوں تک وہ خط پہنچ گیا تو ہم جو فتح مکہ کی تدبیریں کر رہے ہیں وہ تدبیروں میں ناکام ہو جائیں گے. ہم تیاری کریں گے وہ لوگ. اب وہ چل رہی تھی اپنی رفتار سے, یہ نوجوان تھے, انہوں نے گھوڑے دوڑائے تیز, اور گھوڑے دوڑا کر وہاں اس کو پکڑ لیا ایک درخت کے نیچے. یہ کہا آپا آپ ہمیں خط دے دو. میرے پاس تو خط نہیں ہے. نہیں سارا تیرے پاس خط ہے, خط دے دو بس, ہم چلے جائیں گے واپس. نہیں میرے پاس خط نہیں ہے. دیکھو ہمیں آسمانوں سے خبر آئی ہے کہ خط ہے تمہارے پاس, خط دے دو, آپ کا کام اتنا ہے اور کچھ نہیں. تو اس نے کیا کہا, آپ لوگ یوں کرو, میں ذرا اپنی خفیہ جگہ سے وہ خط نکال کر دیتی ہوں. بہت اچھا, انہوں نے موڑ لیا. اس نے اپنی چوٹی موٹی کھولی, وہ چوٹی کے اندر چھپایا ہوا تھا, وہ خط دے دیا. خط مقصود تھا. ایک صحابی نے کہا کہ حضرت یہ دیکھو خط وہی ہے جو لے کے جا رہی تھی, کہیں اور کوئی کاغذ پکڑا نہ دے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کاغذ پکڑا دیا. تو کھولا حضرت علی نے, دیکھا تو ہاتھی بھی نہیں بلتا کا خط تھا, ان کے دستخط تھے. ہاں یہی اخلاق. سارا تو چلی گئی, یہ خط لے کر آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محراب میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کو لا کر دیا, حضرت یہ خط لائے ہیں. تو آپ تو امی تھے نا, آپ تو پڑھتے نہیں تھے. یہ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ سناؤ کیا ہے اس میں. تو حضرت علی نے پڑھ کے سنایا تو اس کے اندر ہمارے راز تھے. اور راز کیا تھے, وہ یہاں مکہ مدینہ منورہ میں فتح مکہ کے خفیہ مشورے ہو رہے تھے. وہ مشورے انہوں نے لکھ دیے مکہ والوں کو. تو ہمارا راز ہو گیا نا,
کہ بھئی یہاں مشورے چل رہے ہیں، ہم لوگ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں فاتحانہ طریقے پر وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو۔ حضور نے سنا تو آپ نے فرمایا اوہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلاؤ شورا کو۔ شورا میں ابوبکر، عمر، عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے کے سارے میں بلاؤ ان لوگوں کو، اور حاتم ابن ابی بلتع کو ہی بلاؤ۔ سب آ گئے، سب کو خط دیا، سب تعجب کرنے لگے کہ کتنا پرائیویٹ مشورہ کر رہے ہیں، اور اس آدمی نے خط میں لکھ دیا وہاں۔ حضرت عمر تو تھوڑے جذباتی تھے، یہ کہ حضرت کچھ پوچھنا نہیں ہے، آپ مجھے حکم کر رہے ہیں میں اسے قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اسے پوچھو کہ کیوں لکھا اس نے۔ حاتم ابن ابی بلتع آگے، آپ نے فرمایا بھائی حاتم یہ خط آپ کا ہے؟ ہاں حضرت میرا ہے۔ یہ دستخط آپ کے ہیں؟ ہاں میرے ہیں۔ تو آپ نے ہمارا راز جو ہے، ہم جتنا چپ کے مشورے کر رہے تھے فتح مکہ کے سلسلے میں، وہاں مکہ والوں کو کیسے بھیجا؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارا مل گئی اور خط ہمارے ہاتھ میں آ گیا، مکہ والوں تک پہنچا نہیں، سارا نے وہ خط کھول کے دیکھا بھی نہیں، پیک ٹو پیک تھا، یعنی مکہ والوں تک بات پہنچی نہیں ہے، لیکن آپ نے بات کیسے لکھی؟ سیدھے سادے صحابی تھے، ہیرا پھیری نہیں، ہمیشہ سیدھی سادی زندگی گزارنا، ہیرا پھیری والی نہیں۔ کیا جواب دیا حاتم ابن ابی بلتع نے کہ حضرت دیکھیے مجھے معاف کرنا، اصل میں میری جوان بیوی اور بچے مکہ میں ہیں، میں یہاں ہوں، تو مجھے ڈر تھا کہ فاتحانہ طور پر ہم داخل ہوں گے تو کئی میری بیوی بچوں کو بھی لوگ قتل نہ کریں، تو میں نے سوچا کہ مکہ والوں کو تھوڑا احسان کر لوں، ان کو تھوڑی رپورٹیں دے دوں اور ان سے کہوں بھی دیکھو ہم لوگ آنے والے، میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا، میری بیوی بچوں کے خاطر میں نے یہ کام کیا ہے اور میں نے راز وہاں لکھا ہے۔ حضور فرمایا کہ ہاں، یعنی اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے مکہ والوں پر تھوڑا احسان کروں، وہ ذرا تھوڑا خرچہ بھی دیں گے، خیال بھی رکھیں گے۔ اب حضرت عمر کو تو جوش آ گیا، یہ کر کے مجھے قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر نہیں، حاتم جو ہے یہ بدری ہے، بدری، بدر والوں کے گناہوں کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، بدر والے کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ پھر فتح مکہ ہوا، یہ سارا وہی تھی، اب کہ سارا کا کیا کرنا، قتل کرنا ہے، کیا کرنا، مسلمان ہوئی، حضور نے اس کا اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد یعنی حالات اب تو تفصیل لمبی ہے، 7.25 تو اسے ہو گئے کہ کرتے کرتے روایتوں میں یہ کہ بقی میں دفن ہوئی، چلتے 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 ایک جگہ شادی ہوئی، یہ ہوا، ایک دم بوڑھی تو نہیں ہوئی تھی، کچھ نہ کچھ جو ہے آواز کے اندر کرنٹ تھا اس کے۔ یہ اخلاق برتے آپ نے، سارا کے ساتھ بھی برتے، حاتم ابن ابی بلتع کے ساتھ بھی برتے، اس ساتھیوں کے ساتھ حقیقی اخلاق برتنا، نفاق والا نہیں۔ اللہ کو وہ بندہ اور بندی بہت پسند ہے جو صرف اللہ کے لیے کام کرے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خود نے دیکھا ہے، وہ فجر کے بعد بیان کرتے تھے عام طور سے وہاں مرکز میں، جو بوڑھے ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا، جب بھی جاتے تھے فجر کے بعد ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے کا وہاں مرکز میں اس وقت میں بیان ہوتا تھا عام طور سے۔ تو کہیں سفر میں ہو تو یہ بوڑھے لوگ جو جوان 1965 کے بعد کی جو پیدائش ہے ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں، 1965 سے پہلے جو دنیا میں آئے اور جو نقل و حرکت کی انہیں پتہ ہے کہ نظام الدین میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد ابا بیان کرتے تھے، تو چلتے تھے، ہم ہی مسجد میں لے جاتے تھے ان کو ہاتھ پکڑ کے، تو ابا کہتے تھے میں نیت کرتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، حدیث سناتے تھے ان کو، بیٹا گھر سے نکلو، تو دیکھو یہ گھر سے ہم نکل رہے ہیں، داہنی طرف فرشتہ کھڑا ہے جھنڈا لے کر، بائیں طرف شیطان کھڑا ہے جھنڈا لے کر، اس لیے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھو، اور بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو دعا حدیثوں میں آتی ہے۔ اور دیکھو دین کی نیت سے نکلو تو فرشتے کے جھنڈے کے اندر ہم رہیں گے جب تک گھر واپس نہیں آئیں گے، اور اگر دین کی نیت نہیں کی
تو شیطان کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے جب تک گھر واپس نہیں آئیں گے. یہ تربیت کرتے تھے ہماری. روزانہ گھر سے نکلو تو یہ دیکھو تمہارے گھر کے داہنی طرف فرشتہ جھنڈا لے کر کھڑا ہے اور بائیں طرف شیطان کھڑا ہے. دعا پڑھ کے نکلو. میں ہمارے گھر سے نکلتا ہوں تو زور سے دعا پڑھتا ہوں تاکہ بچے سیکھیں. مسجد سے بھی نکلتا ہوں تو زور سے پڑھتا ہوں. یہاں سے بھی نکلوں گا تو زور سے پڑھوں گا. زور سے پڑھنے کا مطلب دکھاوا نہیں ہے تاکہ دوسرے سیکھیں کہ اس طریقے سے دعا پڑھی جاتی ہے. مدینہ منورہ جس بلڈنگ میں ہم رہتے ہیں وہ وہاں کے بلڈنگ والے کہتے ہیں کہ آپ جب آتے ہو دعا پڑھتے ہو تو ہمیں وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جو حضور نے کہی تھی. رد بھول جاتا ہے. اور پھر کہتے تھے کہ اللہ پاک میں فجر کا بیان کروں گا ابھی. اے اللہ یہ تیرے لیے ہے, یہ میرا تیرا ایگریمنٹ ہے. تمہاری جو بیویاں ہیں نا, آپ کی بیگم ہے, آپ کی فرشی حوریں, یہ جو فرشی حوریں ہیں ان کو میرا ایک پیغام پہنچانا کہ جب بھی کھانا پکاؤ مہمان کی نیت سے پکاؤ. مہمان آئے گا تو مہمان کھا لے گا, مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے. جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. جب نیت میں اللہ دیتا ہے تو کیوں نہ لیں؟ نیت میں اجر بھی ہے, نیت میں اثر بھی ہے. بڑے بڑے نیتیں رکھو, چھوٹی نہیں. ہر چیز کا استحضار ہونا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھو, پڑھتے ہی جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. اور جنت میں کھجور کا جو درخت لگتا ہے وہ لکڑی کا نہیں لگتا, سونے کا تنا ہوتا ہے. جنت میں لکڑی نہیں ہے. مدینہ منورہ میں نے بیان کیا, مستورات میں بیان کر کے نکلا, یہ حدیث بیان کی. ایک لڑکی بھاگی بھاگی آئی, کہا شیخ 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 میں نے 50 درخت لگا لیے جنت میں. دوسری لڑکی آئی, اس کی بہن, شیخ شیخ میں نے 100 لگا لیے. یہ استہزاء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہ چیزیں, یہ نہیں کہ نہیں بتائی. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھیں اور صرف مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. گھر جا کر یہ عمل کر لینا, لیکن محبت میں مسکرانا. کہا چالو آج آپ لڑائی تو ہے, اپنے مولوی صاحب نے کہی ہے, آپ استاد سے آتا آج ہنسو چھکا لے نہیں ایسی سا. میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کریں, مسافہ, اور مسافہ کریں تو 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی, دونوں کی انگلیوں سے گھنا ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل کھولو آپ تو دھڑ 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 کیسے پانی گرتا, ایسے گھنا جھڑتے ہیں. طبرانی کی حدیث ہے. یہ فضائل بیان کی. بیوی کے منہ میں لقمہ تو صدقے کا ثواب. تمہارا بروڑا میں میں نے ایک مرتبہ یہاں اجتماع ہوا تھا, ظہر بعد میں نے بیان کیا تھا, اور بیوی کے منہ میں لقمے کا یعنی صدقے کا ثواب پورا سعد بن ابی وقاص کا بیان تفصیل سے کیا تھا, تفصیل سے. تو ایک ساتھی تھا بروڑا کا ہی تھا, اندازہ مجھے یہی ہے, وہ ملے ہی نہیں کہیں. وہ ہمارے ساتھ یعنی جماعت چل رہی تھی تو ارے بھائی تو یار بھول گیا, تو آتا نہیں. وہ مولوی صاحب میں صدقے کا ثواب لے رہا تھا. میں کہتا ہوں بروڑا کے ساتھ ہماری تاریخ بہت ہے, اور ہمارے ابا کی بھی تاریخ ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت جی بنے تو تقریباً یعنی پہلے سفروں میں حضرت جی بننے کے بعد یہ بروڑا کا اجتماع ہوا تھا. جناتوں کے قصے بھی ہوئے تھے. وہ جناتوں کے قصے تو کیا سناؤں آپ کو میں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بتایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دو صدقے کا ثواب. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو, حج مقبول حج کا ثواب. نیت تو کرو, کم سے کم آدمی اس نیت سے دیکھے, میں میری ماں کی طرف دیکھ رہا ہوں, میں میرے باپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. استہزاء. ایک دعا پڑھاتا ہوں آپ کو, پڑھو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے
اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ جائیں گی. بتاؤ، میں میری جو کتاب لکھتا ہوں اس میں سب سے پہلے یہ دعا ہائی لائٹ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن بخاری کے جو ٹاپ ان کے شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ یہ حدیث ہے. سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ٹاپ 1 ہے. یہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، موضوع حدیث ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے نا. من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ اس کے شروع کے جملے ہیں، یہ فضیلتیں، یہ دعائیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عباس نے آ کر پوچھا حضرت میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ سے عافیت مانگ. کچھ مہینے کے بعد پھر آئے، حضرت میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ سے عافیت مانگ. کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، حضرت کیا مانگوں؟ اللہ سے عافیت مانگ. تو اللہ سے عافیت مانگتے تھے. کیا حضور نے کہا ہے؟ صحابی آئے، حضرت کچھ نصیحت کرنا، غصہ مت ہو. کچھ مہینے کے بعد پھر آئے، حضرت کچھ نصیحت، غصہ مت ہو. پھر آئے، حضرت کچھ نصیحت، غصہ مت ہو. تو یہ خالی حدیث صرف حدیث ان کے لیے نہیں ہے، میرے آپ کے لیے. وہ تو قصہ ہوا ان کے ساتھ. اس لیے مختصر وقت میں کہ جو بھی دین کا کام کرو، چاہے قرآن پڑھو، چاہے تبلیغ کا کام کرو، چاہے خانقاہ چلاؤ، چاہے مدرسہ چلاؤ، مکاتب چلاؤ، اپنے دل سے پوچھو میں کیوں کر رہا ہوں. دل جو ہے وہ عرشی ہے، باقی بدن جو ہے وہ فرشی ہے. دل سے پوچھو، ورنہ حشر کے میدان میں آدمی خالی کھڑا ہوگا، کوئی ہوگا نہیں وہاں. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی لیکن وہاں لکھا جائے گا. میں نے کہا سوچ میں ریکارڈ ہوتی ہے. اتنا زبردست نظام ہے اللہ کا. سوچ، اللہ کٹ کٹ محفوظ ہو جاتا ہے. آپ نے سوچا، کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو خوشبو آتی ہے. تو فقہا کیا لکھتے ہیں؟ کس چیز کی خوشبو؟ کہ کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو خوشبو نکلتی ہے. وہ خوشبو فرشتہ سونگھتا ہے اور فرشتہ ایک آپس سے باتیں کرتے ہیں کہ اس نے کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا ہے. فرشتوں کو بدبو آتی ہے. کیا کہ کسی نے کوئی برا کام کرنے کا ارادہ کیا، بدبو نکلتی ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے کوئی برائی کا ارادہ کیا ہے. پھر جب برائی کرے گا وہ لکھیں گے، اچھائی کرے گا وہ لکھیں گے. جو میرے والد کہتے تھے کہ مسلح دھار بارش نعمتوں کی اللہ جنت میں کرے گا، لیکن دنیا میں اس دین کی بنیاد پر بوندا باندی کرے گا. برکتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، دل کا سکون ہوگا، دل کا چین ہوگا. ہاں یاد رکھنا، بوندا باندی کہاں ہوگی؟ ٹیپا ٹیپی. بوندا باندی ٹیپا ٹیپی ہو نا وہ دنیا میں، اور مسلح دھار بارش کہ جنت میں. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. اور جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی ویلکم کہنے کے لیے، جب یہ داخل ہوگا وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ اس کے قریب تک جا بھی نہیں سکے گا، اتنا نور ہوگا اس حور کے اندر. 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا. کتنے سال بھائی؟ دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. او ہو کیسے زبردست بال ہے اس کے، ارے کیسی اس کی جو ہے گردن ہے، ارے واہ، اور کیسے اس کے ہونٹ ہیں، اور کیسے اس کے دانت ہیں. وہ کبھی کبھی پانی پیے گی تو پانی جو پیے گی تو وہ پتہ چلے گا کہ پانی جا رہا ہے. دل اس کا دکھائی دے گا. دل آج کسی کا دل ہم دیکھ سکتے ہیں بھائی؟ اس حور کا دل دکھائی دے گا، اور اس دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. جیسے کانچ کا خوبصورت گلاس ہوتا ہے، پانی رکھو پتہ چلتا ہے آدھا گلاس ہے. دل دکھائی دے گا، اور دل کے اندر یہ اپنے شوہر ہے نا اس کا، تو بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. مکتوب اسمک علی صدرہا و مکتوب اسمہا علی صدرک. اس جنتی کا نام اس کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کا نام جنتی کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، اور چمک رہا ہوگا نا کہ فلاں کی بیوی ہے.
اور دل میں سے آواز آئے گی، دل بولے گا، زبان نہیں. زبان جو ہے یہ عرشی نہیں ہے، فرشی ہے، جھوٹ بھی بولے گی، سچ بھی بولے گی. دل ہمیشہ سچ بولتا ہے. اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو، دل بولے گا. 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. پھر داہنی طرف اوپر ہوگی، ماشاءاللہ یہاں پر بھی اوپر ہے، یہاں پر بھی اوپر ہے. داہنی طرف والی کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندے میں سے ایک بندے، تو نے تو دیکھنے میں گزار دیا 40 سال، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں. اب اوپر والی کو دیکھے گا. 40 سال 80 سال ہو گئے. اب بائیں طرف والی اور کہے گی ارے اللہ کے بندے میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں. اب بائیں طرف والی کو دیکھے گا. 40 سال 120 سال ہو گئے. آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا. آپ باہر چلے جاؤ، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے نا، آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے دیکھو اس کو. آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے دیکھو گے انشاءاللہ، اور لوگ آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. بتانا گاڑو تھی گئے سوچارو. ہم امریکہ گئے تھے 2019 میں سان فرانسسکو میں، تو وہاں وہ ہمارا دعوت جیسے کرتے ہیں نا، بیان ہوا، یہ ہوا، مجمع تھا. پھر انہوں نے جو ہمیں کہا کہ آپ کو جو ہے ایک نئی چیزیں بٹھائیں گے آپ کو ہم. اور یہ میں نے کہا بھی کون سی نئی چیز ہے ہمیں پہلے بتا دو. کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں ذرا تحقیق کر لیتے ہیں کہ کیا نئی چیز ہے ہمیں دکھاؤ. ارے مولانا جو ایک گاڑی ایسی ہے جو بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے. میں نے کہا مجھے نہیں بیٹھنا بھائی، ہمیں بیٹھنا ہی نہیں. مولانا آپ کے لیے تو ہم نے نکالی ہے مارکیٹ سے، وہ ایپل والے ہیں نا، انہوں نے نکالی ہے وہاں کہ بغیر ڈرائیور کے وہ چلے گی. میں نے کہا ہمیں نہیں بیٹھنا. مولانا بچے بیٹھیں گے، بچوں کو شوق ہوتا بٹھاؤ. اپنی تو کہ ماروتی جی سے سیدھی سادھی ہوگی، ڈرائیور دکھنا چاہیے. اب وہ جو ہے وہ موٹر دکھا رہے تھے ہم کو کہ یہ جو ہے بالکل نئی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور مولانا بالکل کامیاب ہے، اور جو ہے یہ 100 کی اسپیڈ پر چلتی ہے، اور جہاں سگنل آئے گا وہ خود کھڑی ہو جائے گی، جہاں کو سامنے آئے گا تو خود، اور اس سے ایکسیڈنٹ. میں نے کہا تم جتنے فضائل بیان کرو، ہمیں نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا. اگر آپ مجھے کھانے کی دعوت ہے میری، کہ مفتی صاحب تھے ان کے ہماری دعوت تھی، وہاں دعوت ہے تو بھائی سائیکل پر کہو گے تو بیٹھ جاؤں گا. وہاں امریکہ میں سائیکل تو ہوتی نہیں ابھی بوڑھے لوگوں کے. اسکوٹر پر کہو گے تو بیٹھ جاؤں گا، بیٹھ سکوں، لیکن اس میں نہیں بیٹھوں گا. اب وہ کھڑے کھڑے خالی ہم دیکھ رہے تھے، کھڑے کھڑے باتیں ہو رہی تھی. وہاں پولیس آ گئی کہ یہ کار کیوں دیکھ رہے ہیں یہ لوگ. یعنی 10 منٹ 5 منٹ بھی اگر آپ کسی چیز کو کھڑے کھڑے ہوئے دیکھو نا تو پولیس آ جائے گی. آپ کیوں دیکھ رہے ہو اس کو؟ چوری کا تو ارادہ نہیں ہے تمہارا. اور وہاں 120 سال آدمی دیکھے گا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوگی. اللہ ان کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. مکانات کی لان کی خواہش، بیویوں کی لان کی خواہش، 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرائے گا. اور وہ حوریں دنیا کی بیگم جیسی نہیں، دنیا کی بیویوں کو غصے میں آ کر تھپڑ مارا، لیا برقع چلی میں کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. اور وہ جنت کی حور ایسی، نہ ان کی کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ، میں کہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیس لہا اب ولیس لہا ام، حدیث میں آتا ہے. آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا لمبا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دی جائے گی، ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دی جائے گی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں گے. لمبا قد. ایک جگہ میں نے حدیث بیان کی تھی، میرے بیٹے نے کہا ارے بابا آٹلا لوبو قد آپ آج یہ ٹھیک سے جنت میں آٹلو لوبو قد آپ جو تاکو ہے تو ہم تاکو پڑے پھر آپ جی شیے نا 5 فٹ نہ ٹھیک سے. میں کہتے کو اوبھڑ گجراتی میں کہتا اوبھڑ تاری جو باڑی ہے نا باڑی تاری جو ہور ہے اکڑے یہ بھی اتلی لوبی ہے ان تو ٹھینگڑو اسی تو تنی گھجام بہاری دے تو نینو اسی 5 فٹ نو تو تنی گھجام بہاری دے. سمجھ میں آ گئی ان بات. ہر لائن کی خواہش اللہ وہاں پوری کر. جنت میں کوئی تشکیل کے لیے نہیں آئے گا چلے میں چلو نہیں. جنت میں کوئی تشکیل نہیں کرے گا مسجد و جماعت میں بیٹھو، کوئی تشکیل نہیں 3 چلی کی، سب تشکیل ختم. وہاں کھانا ہے پینا ہے، ہاں قرآن سنیں گے وہاں. ہاں
سنیں گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائے گا. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا. جب سورہ انعام نازل ہوئی مدینہ منورہ میں 70,000 فرشتوں کے جھول میں آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, صحابہ بھی دیکھ رہے تھے, زبردست صورت آ رہی ہے. آپ نے فرمایا یہی وہ صورت ہے جو جنت میں تمہارا اللہ تم کو سنائے گا. سنیں گے انشاءاللہ؟ سب سے بڑے خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ ہمیں خود سلام کریں گے. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ, او جنت والو سلام علیکم. اصل میں حدیث شریف یہ ہے کہ سارے انبیاء دعوت کریں گے. آدم علیہ السلام دعوت کریں گے, نوح علیہ السلام دعوت کریں گے, آخر میں دعوت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جائیں گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ کہیں گے میں سب نے دعوت کیا, میری بھی دعوت. جبریل اپنا بھی دسترخوان لگا, اعلان ہو جائے گا جنت میں کہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے, لیکن صرف مردوں کی دعوت ہے, عورتوں کی نہیں. اپنی جو تمہاری حوریں انہیں جا کر سنانا مت. عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی. رجال کا جملہ آتا ہے, رجال, صرف مرد آئیں گے, عورتیں نہیں. اب جا کر بیٹھ گئے. جبریل علیہ السلام پوچھیں گے اللہ پاک سارے مرد آ گئے ہیں, اور یہ مرد گھر سے نکلتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اللہ نے ہماری دعوت کری سے. تب وہ لوگ تمہاری دعوت نہیں تھی, تمہاری دعوت نہیں ہے, ہماری دعوت ہے. تو وہ عورتیں کیا کہیں گی؟ ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اللہ نے آپ کی دعوت کی ہے, جاؤ. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کل سارے بیٹھ جائیں گے کرسیوں پر, تو پھر اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک سب آ گئے, کیا رکھوں ویرائٹی؟ تو سب سے پہلے اللہ کہیں گے فکہو, پھل کھلاؤ. تو پہلی ویرائٹی کیا ہوگی؟ پھل. کھا چکے, ثم ماذا, اب کیا کروں؟ کہ وسقوہم, اب انہیں جوس پلاؤ, وہ بھی پی لیا. اب بطعموہم, اب انہیں کھانا کھلاؤ. ہمارے یہاں تو پہلے کھانا آتا ہے, نخیر میں پھل آتا ہے. کھانا کھا لیا, اللہ پاک آپ بخسوہم, ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو. اللہ پاک آپ عطروہم, انہیں یعنی عطر دو ان کو. چارلی کی چھوٹے چھوٹے پاپا تولی کی شیشیاں نہیں ہوگی, مجھے لگاتے ایسا ایسا کرتے. اوریجنل عود, اوریجنل گلاب, اوریجنل گلاب ہوگا, اور اوریجنل عود ہوگا, مشک ہوگا, عنبر ہوگا, اور بڑے بڑے کنٹر ہوں گے, اور اس پر لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن, من الرحمن الی عباد الرحمن. رحمان کی طرف سے یہ ہدیہ ہے رحمان کے بندوں کے لیے. یہ ہو گیا سب کچھ. اللہ پاک آپ ان سے پوچھو کیا خواہش ہے ان کی. حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے بھی کیا خواہش ہے, تو کہا ذرا مشورہ کریں ہم لوگ. وہاں بھی مشورہ ہوگا. چنانچہ صالحین سب جمع ہوں گے, بھی کیا مانگے اللہ سے, آفر اللہ نے کیا, کیا مانگے. یہ کہا بھی سب کچھ ملا لیکن اللہ کو دیکھا نہیں ہے, اللہ کو دیکھ لینے ہم. اللہ پاک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کہیں گے ارفع الحجاب, پردے ہٹاؤ. نورانی پردے ہٹائے جائیں گے, 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے. کتنے؟ 70,000. اور اللہ تعالیٰ کھل کر سامنے آئیں گے اور کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ, اے جنت والو السلام علیکم. تو اللہ کو ہم وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے, وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے ہے. اللہ کو ہم کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا خواہش ہے. یہ کہا اللہ پاک جنت میں آئے ہیں, ہمیں نکالنا مت. اللہ کہیں کہ جنت میں جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے, چاہے ویزے کے ساتھ آئے, چاہے بغیر ویزے کے آئے, چاہے ہیرا پھیری سے آئے. کچھ لوگ جنت میں ہیرا پھیری سے بھی داخل, دنیا میں ہیرا پھیری کی تھی, وہاں فرشتوں کے ساتھ ہیرا پھیری کریں گے حشر کے میدان میں, اور جنت میں ہیرا پھیری سے آئیں گے. میرے ابا اسے بہت کھول کھول کے بیان کرتے تھے. آ گیا
وہ آ گیا, اس کو گرین کارڈ مل گیا, بس کچھ نہیں, کیوں آئے, کیسے ہوا, جاؤ میں خوش ہوں تم سے. تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, اللہ پاک تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے آپ سے, لیکن ان سب کے سامنے نہیں, شرم آتی ہے ان سب کے سامنے بات کرتے ہوئے. اچھا ایک یہاں سے آئے گا, ایک یہاں سے آئے گا, ایک یہاں سے آئے گا, بیٹھیں گے, ہاں بتاؤ کیا کہنا, ارے تو بتا, وہ کہے گا تو بتا, شرما رہے ہیں نا, اور سارے جنت والے پیچھے دیکھ رہے ہیں, اور عورتیں وہاں انتظار میں ہیں کہ اب یہ جنت میں گیا اللہ کو دیکھنے کے لیے تو کیا رپورٹ لاتا ہے. کیا کر رہے تھے نا, اللہ نے ہماری دعوت کی ہے, بھئی بتاؤ کیا ہے تمہارا مسئلہ. یہ کہا اللہ پاک ہم جہنم کا مزہ چکھ کر آئے ہیں یہاں, اور تیرا قانون یہ ہے کہ جہنم سے جو جنت میں آتا ہے تو ایک تختی لٹکا دی جاتی ہے پیچھے, اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ جہنم میں پہلے گیا تھا, بعد میں جنت میں آیا ہے. تو اللہ پاک ہمیں بڑی شرم آتی ہے, جہاں جاتے ہیں لوگ وہ تختے دیکھتے ہیں, ارے وہاں کے پہاڑ کیسے تھے, وہاں کے انگارے کیسے تھے, وہاں کے سانپ کیسے تھے, وہاں کے بچھو کیسے تھے, وہاں کے ڈنڈے کیسے تھے. اللہ پاک بڑی شرم آتی ہے, یہ تختیاں تو ہٹوا لے ہماری. تو وہاں میدان میں وہ تختیاں ہٹا لی جائیں گی, جاؤ تمہاری تختیاں ہٹ گئی, جاؤ. پھر کچھ دوسرے کہیں گے اللہ پاک ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے. بولو تمہارا کیا ہے. اللہ پاک حشر کے میدان میں ہم جو ہے جب اعلان ہوا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. یہ اعلان ہوا, اور جب جنتی سب جنت میں جانے لگے تو اللہ پاک ہم بھی جو ہے ان کے ساتھ بھیڑ بھاڑ میں, سمجھ گئے نہیں سمجھے, بھیڑ بھاڑ میں. تو فرشتے روکے گا, ارے بھائی تمہارا جنت کا فیصلہ نہیں ہوا. یہ کہا فرشتے جنت تمہاری نہیں ہے, جنت ہمارے اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں بات ہو, اللہ کی کہا میں جانتا ہوں ان کو, جا رہے ہیں جانے دو ان کو. دنیا میں میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا, آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں اور کل بھی پردہ ڈالوں گا. تو ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ جھرمٹ میں داخل ہو گئے, اور داخل ہو کر پھر اس سے دوستی کر لی, اس کیا رہنے لگے, اس کیا رہنے لگے. اب ہمارے لیے اگر پرماننٹ ویزا مل جائے, سمجھ گئے نا, اقامہ ممیزہ کہتے ہیں, اقامہ ممیزہ, تو کوئی نکالے نہیں ہم کو. اللہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیک لوگوں سے دوستیاں رکھو. جب نیک لوگ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو نیچے جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے, وہ کہیں گے السلام علیکم مولوی صاحب, میں نے کپڑا پہنایا تھا, میں نے کیا تھا, ارے بھی تو جہنم میں کیسے آ گیا, ارے بھی کیا کروں, گناہ کی وجہ سے آ گیا. تو پل صراط پر ٹریفک کے ایک دم پیک. فرشتے کہیں گے ارے بھی تم کیسے آ گئے, تو جہنم کہے گی جز یا مومن فَإِنَّ النُّورَ إِيمَانِكَ يُطْفِئُنِي, اے مومن جلدی گزر, تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. پل کے اوپر سے گئے, فرشتہ کہیں گے آپ کی جنت میں جاؤ, ہمیں جنت میں نہیں جانا. تو کہاں جانا ہے, کہ جہنم میں جانا ہے. اچھا بھی جہنم میں, اللہ کہیں گے جہاں جانا چاہے جانے دو ان کو. جہنم میں جا کر ان کو نکال کے لے کے آئیں گے, تو نے مجھے کپڑا دیا تھا, تو نے مجھے لسی پلائی تھی, تو نے مجھے پانی پلایا تھا, تو نے مجھے آ جا میرے ساتھ. تو ابا اس پر ایک جملہ کہتے تھے کہ دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے ہمارا کام کیا ہے, بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا, اور حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کو بھرنا. اب یہ کیا بیان کروں, جنت انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے. آسان نسخہ بتا دوں, آپ لوگوں کو ہدیہ دیتا ہوں, روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ. روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے تم جو دعا مانگو گے اللہ دے گا. اور حدیث شریف میں آتا ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. تو 100 مرتبہ پڑھو تو کتنے محل ہو گئے بھائی, 10. تو روزانہ 10 محل تیار کرتے جاؤ انشاءاللہ. تو اللہ کہیں گے بیچارے دنیا میں بنائے ہیں, گنہگار ہے, لیکن دے دو اس کو, جاؤ. اپنا محل وہاں تیار ہوگا تو وہاں جانے کی اللہ رکھے گا بھی ہم کو, کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب بات تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں, 7:45 بج گئے. آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت کرے
کہ ہم دین کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ بس اس حدیث کے ایک پوائنٹ سمجھا دوں، جب اللہ کا دیدار کر کے ہم لوٹیں گے تو بیویوں سے ہم کیا کہیں گے؟ ارے اللہ کو ہم نے دیکھا، تو بیوی کیا کہے گی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ارے کچھ اور تو بول، ماشاء اللہ۔ پھر وہ اور دیندار عورتیں کہیں گی اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں جمع کیا، لیکن اللہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہا اے میری بندیوں میں تمہارا رب ہوں، مجھے دیکھ لو۔ یہ دیندار عورتوں کی فضیلت ہے۔ تو جانا جنت میں انشاءاللہ، تو جماعت میں نکلو گے انشاءاللہ۔ سارا مجمع نیت کرے مرتے دم تک دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب کون کون تیار ہے؟ جلدی کھڑو گے، نام لکھا دو جلدی، پھر میں دعا کرا لوں انشاءاللہ۔ یہ دیکھو یہ کھڑے ہیں ہمارے بھائی، کیا نام؟ عرفان بھائی، یہاں کے ہیں؟ اور بتاؤ۔ غالب بھائی منشی، ماشاء اللہ۔ واہ 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 واہ، رزاق بھائی، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرما۔ اللہ، یہ سب بروڑا کے ہی ہیں؟ جی جی، اور بتائیں ماشاء اللہ۔ جاوید بھائی ماشاء اللہ، نوایاب سے زبیر مسجد، ماشاء اللہ۔ اور فراز بھائی ماشاء اللہ، واہ واہ، مفید بھائی ماشاء اللہ، خالد بھائی عطی خانہ سے، ماشاء اللہ۔ اور بتائیں ماشاء اللہ، اللہ بہت قبول فرما۔ واہ 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 واہ۔ ہاں جی، کیا نام؟ سلیم بھائی ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور فرما اور فرما اور ماشاء اللہ۔ وہ بھائی، وہ بھائی کھڑے ہیں۔ قرار بھائی ماشاء اللہ، چشتیہ مسجد، چشتیہ نگر سے، قرار بھائی چشتیہ نگر، ماشاء اللہ۔ اور بتائیں، اور ہمت کرے اور ارادہ کرے، ماشاء اللہ، گھڑیاں ہوتی ہے۔ کیا نام؟ توصیف بھائی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی کیا بھائی نام؟ نمبر آنر جاگا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قبول فرما۔ الطاف بھائی، اور بتاؤ۔ کیا نام آپ کا؟ محمد صادق، کہاں سے؟ کڑک بازار سے، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ معین الدین، ماشاء اللہ۔ کیا نام؟ مستقیم بھائی، جی ہمارے چچا کا۔ محمد صاحب، بہت پرانی امام صاحب ہیں، ماشاء اللہ۔ او ماشاء اللہ، یہ مسجد میں 50 سال کو ہو۔ ارے واہ ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے۔ خالد بھائی، خالد بھائی، اور بتاؤ۔ یعقوب بھائی حسنی، ماشاء اللہ۔ صدیق کیا نام؟ بھائی، ماشاء اللہ۔ محمد شفیق فتح گنج، ماشاء اللہ۔ اور بولو اور بولو اور بولو۔ جی کیا نام آپ کا؟ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ جنید بھائی فتح گنج، ماشاء اللہ۔ جنید بھائی فتح گنج، ماشاء اللہ۔ جی کیا نام محترم؟ عمار، ماشاء اللہ۔ کون سی مسجد؟ مرکز کی مسجد، ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ۔ ناظم بھائی حلیمہ مسجد، ماشاء اللہ۔ آپ خوشبو کے ساتھ ہی ہیں، خوشبو نگر کی، بھائی کے ساتھ پوری جماعت ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارا عباس بھائی دنیاوی گاؤں سے، واہ 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 واہ۔ اور میں طرف سے بھی ہمارے کافی ساتھی آئے ہیں، ماشاء اللہ۔ جی کیا نام؟ حافظ الیاس صاحب، مستورات یوسف بھائی کلاسک، ماشاء ماشاء اللہ، ناگر واڑہ راجیو کی مسجد سے، ماشاء اللہ۔ جی ہماری اقبال بھائی چشتیہ نگر سے، ماشاء اللہ۔ اور بتائیے بھائی، اور بتائیے، ماشاء اللہ۔ گھڑیاں ہوتی ہیں، ہم گھڑیوں میں ارادے کر لیتے ہیں۔ جی کیا نام؟ حذیفہ مدینہ مسجد، ماشاء اللہ۔ اور فرماؤ۔ عارف بھائی، ماشاء اللہ، کاکڑیوال مسجد۔ دونوں مسجدوں میں گھڑیاں مسجد بھی ہے، کاکڑیوال بھی ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ قبول کرے۔ جی ہمارے بھائی کا نام؟ عطی خان سے، ماشاء اللہ، شمس الدین۔ اور فرمائے، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھو یہ میں رفیق بھائی، ماشاء اللہ، باہر کون ہے، ماشاء اللہ۔ جی کیا نام بیٹا؟ انور بھائی، کون سی مسجد؟ ایکتا نگر سے، ماشاء اللہ۔ انور بھائی ایکتا نگر سے، مسجد عثمانی سے، حافظ بلال، ماشاء اللہ۔ عارف بھائی اکبری مسجد، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور فرمائے، حافظ احمد صاحب مرکز کے امام صاحب، ماشاء اللہ، صادق امام۔ جی کیا نام بھائی کا؟ سوائب بھائی ایک ماشاء اللہ، مرکز مسجد سے۔ شمس الحق صاحب ہاتھی خانہ سے،
ताला ताला मस्जिद उमर अल्ताफ भाई काका वाला क्या नाम? अब्दुल गनी। माशाल्लाह इलियास भाई और ताला माशाल्लाह 10 से माशाल्लाह क्या नाम बेटा इमरान भाई गुलाम फरीद साहब डायमंड माशाल्लाह गुलाम फरीद कौन सी मस्जिद मरकज मस्जिद माशाल्लाह अनस भाई प्लम्बर माशाल्लाह माशाल्लाह। जुबैर भाई एसटी नागरवाड़ा से माशाल्लाह माशाल्लाह जी क्या नाम? एहसान माशाल्लाह। साफाने मस्जिद माशाल्लाह बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। गुलाम भाई हमारा वासना भाई हमारे पादरा पट्टी के साथ ही माशाल्लाह दिखा भाई माशाल्लाह बहुत दूर से आए हैं जी क्या नाम आपका? इसरार भाई कौन सी मस्जिद? अकबरी मस्जिद माशाल्लाह जुबैर माशाल्लाह दुलदुलिया वाला मस्जिद और फरमाए और फरमाए वो नौजवान खड़ा है। बरकत मस्जिद हाफिज सज्जाद साहब माशाल्लाह इन लोगों की मरकज मस्जिद माशाल्लाह मरकज की पूरी जमात है माशाल्लाह वाह वाह वाह। अल्लाह कबूल फरमाए और फरमाए और फरमाए अच्छा नियत करो इंशाल्लाह निकलेंगे और दुआओं का बहुत एहतमाम करो, ठीक है? दुआ कर ले मुख्तसर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं, हमें हमारे जुर्मों पर इकरार है। हम जैसा गुनहगार न तेरी ज़मीनों ने देखा, न तेरे आसमानों ने देखा, न तेरे फरिश्तों ने देखा, न हिल और हरम ने देखा, और हमने तुझ जैसा करीम आका भी नहीं देखा है। हम गुनाह करते रहे तो हमें रोज़ी देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें मालो मनाल देता रहा, हम गुनाह करते रहे तो हमें मस्जिद में आने की तौफीक देता रहा। जहाँ इतना करम फरमाया है एक करम और फरमा दे। जितना मजमा आमीन कह रहा है या हमारी इस दुआ पर जहाँ पर भी आमीन कही जाए, हम सब की क़यामत तक के आने वाली नस्लों को तो कबूल फरमा, हम सब की क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़ैल अख़यार में शामिल फरमा दे, तेरे भले बंदे बंदियों में शामिल फरमा दे। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हवाओं के साथ जो खैरें आती हैं वो खैरें हमारे लिए मुक़द्दर फरमा, और हवाओं के साथ जो बुराइयाँ आती हैं उन बुराइयों से आफियत से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस मजमे में जितना मजमा आमीन कह रहा है तो हम सबको कबूल फरमा। आपके वो मुबारक 8 नाम जो आपने सूरज पे लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो आपने लौह कलम पे लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो आपने तूबा दरख्त के जड़ों में लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो आपने सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पे लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो आपने आसमानों के किनारों पे लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो आपने सितारों पर लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो आपने चाँद पर लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो आपने समंदरों के किनारों पे लिखे हैं, जिसकी वजह से समंदर तुग़यानियों पर नहीं आते, और आपके मुबारक नाम जो आपने हजर अस्वद पे लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो आपने ज़मज़म के जड़ों में लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो आपने सफ़ा और मरवा के जड़ों में लिखे हैं, और आपके वो मुबारक नाम जो आपने फरिश्तों के माथों पे लिखे हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने नबियों के दिलों पे लिखे हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जिसे सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता, उन सारे नामों के तुफैल से आपसे दुआ मांगते हैं। इस उम्मत की इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा, इस उम्मत की इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दे, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी सारी हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह जिसने मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो, या जो हमें अपने दुआओं में याद करते रहते हों,
یا مائیں بہنیں ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنی تیری مخلوق ہے، انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، مچھلیاں ہو، چونٹیاں ہو، جو تیری مخلوق ہے ان سب کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، اور ان سب کی جو حاجت ہے اس حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں بروڑا کے مرکز میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ پورے بروڑا والوں کو قبول فرما، بروڑا کی عورتوں کو قبول فرما، بروڑا کے مردوں کو قبول فرما، بروڑا کے چھوٹوں کو قبول فرما، بروڑا کے بڑوں کو قبول فرما، اور پورے گجرات کے لیے دعا قبول فرما، پورے عالم کے لیے دعا قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ بھئی ایک اعلان سن لیجئے مختصر کہ میں معذور ہوں، اس لیے کوئی مجھ سے مصافحہ نہ کرے، میری معذوری ہے اپنی۔ اور دوسرا کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی ہمیں خاص پہ جگہ دے دے تاکہ ہماری کار میں بیٹھ کر ہماری منزل پر ہم پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ 8:10 پر نماز ہوگی انشاءاللہ۔ 8:10 پر نماز ہوگی انشاءاللہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ بھائی وہ مولانا ان کو بلا لو، جب بھی جیسا 24 گھنٹے میں پورا کرو، تھوڑا تھوڑا کرو۔ ہاں ہاں